بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ۔ معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں و بہنوں، پچھلے خطبات میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت، آپ کے فضائل و مناقب سے متعلق کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اہل بیت اور اہل بیت سے متعلق کئی ایک شخصیات کا ذکر موضوع بحث رہے گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انسان کو سب سے زیادہ محبت نہیں ہے، ہر چیز سے زیادہ، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ یہ فرمایا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے۔ اور یہاں پہ یہ بھی سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بندے کو محبت ہے اس پر لازم ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے محبوب ہیں، آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے دل، دماغ، روح اور جان سے قریب تر ہیں، ان سے بھی پیار کریں۔ جو آپ کے گھرانے کے لوگ ہیں یا جو آپ کے خاندان والے ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ جو بندہ محبت رسول کا دعویٰ کرے لیکن وہ آل رسول یا اہل بیت رسول سے محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں ان کا احترام تھوڑا ہے، کم ہے، یا کوئی ان کے بارے میں وسوسے ہیں یا اشکالات ہیں، یا محبت تو ہے لیکن محبت جاگی ہوئی نہیں ہے، اس کا دعویٰ رسول اللہ سے محبت کا ناقص ہے، کمزور ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ اس وقت سچا ثابت ہوگا جب آپ کی آل سے اور آپ کے اہل بیت سے حقیقی معنوں میں محبت و پیار کیا جائے۔ ان کی خوشی میں بندہ خوش ہو، ان کی پریشانی سے بندہ پریشان ہو، ان کی سیرت کو پڑھے، ان کے کردار کو سمجھے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے، ان کا احترام کرے دل و جان سے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو اس چیز کو اللہ کے سپرد کرے۔ خود جج اور قاضی بن کے نہ بیٹھے کہ وہ غلطیاں تلاش کرتا رہے رسول اللہ کے گھرانے کے لوگوں کی، آپ کے اہل کی، یا آپ کے اصحاب کی، آپ کے دوستوں اور ساتھیوں کی، نہیں، وہ اللہ کے سپرد کرے۔ اور یہ چیز سمجھ لے کہ اللہ کے رسول کی آل کے لوگ ہوں، آپ کے اہل کے لوگ ہوں، یا آپ کے اصحاب ہوں، ان سے یہ معصوم نہیں ہے، یہ انسان تھے، ان سے غلطی کا ہونا ممکن ہے، لیکن یہ مغفور تھے، اللہ نے ان کو معاف کیا تھا۔ اور جو رسول اللہ علیہ السلام کے تعلق دار ہیں،
آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے اہل کے لوگ ہیں، ان کو سر آنکھوں پہ بٹھانا، دل و جان سے ان کا احترام کرنا، ان کی سیرت و زندگی اور کردار کو پڑھنا اور سیکھنا اور سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ مسلمان کے ایمان کا ایک لازمی جز ہے، حصہ ہے اور ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ جب ہم لفظ بولتے ہیں نا آل رسول، تو اس سے مراد اللہ کے رسول کا خاندان ہے۔ جب ہم لفظ بولتے ہیں اہل بیت رسول، تو اس میں اللہ کے رسول کی ازواج، آپ کی اولاد اور جناب آپ کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، یہ آپ کا اہل ہے، آپ کا گھر ہے۔ اور جب ہم لفظ بولتے ہیں آل رسول، تو اس میں آپ کا خاندان آتا ہے، اور خاندان کے وہ تمام افراد آ جاتے ہیں جن پر صدقہ کھانا حرام تھا۔ ان میں سب سے پہلے بنو ہاشم آپ کا خاندان تھا۔ بنو ہاشم میں آپ کے دو چچا جو مسلمان تھے، ایک حمزہ بن عبد المطلب اور ایک عباس بن عبد المطلب، یہ دونوں آپ کی آل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے چچاؤں کی وہ ساری اولادیں آ جائیں گی جو مسلمان تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان لوگوں میں آپ دیکھ لیں آل علی آ جائیں گے، آل عقیل آ جائیں گے، آل جعفر آ جائیں گے، عباس کے بیٹے عبداللہ آ جائیں گے، فضل آ جائیں گے، قسم آ جائیں گے، یہ تمام کے تمام لوگ رسول اللہ کی آل ہیں۔ یہ ان سب پہ صدقہ کھانا حرام تھا۔ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے لوگ تھے۔ بیت المال میں سے باقاعدہ طور پہ ان کو حصہ ملتا تھا، اور مال غنیمت میں سے خمس، 5واں حصہ اللہ نے رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے رکھا تھا، وہ ان کو دیا جاتا تھا۔ صدقہ لینا، زکوٰۃ لینا، کیونکہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے، یہ ان کے لیے حلال اور جائز نہیں تھا۔ اور اہل بیت رسول اللہ کے گھر والے، ان میں آپ کی ازواج آتی ہیں، آپ کی ساری اولاد آتی ہے، اور آپ کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب آتے ہیں، آپ کی اولادوں کی اولاد بھی اس میں شامل ہے۔ یہ رسول اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اور دونوں کی اپنی اپنی عظمت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ اگر آپ آل رسول کی بات کریں گے تو اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہوگی کہ صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پوچھا، عرفنا السلام، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پہ درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم نبی علیہ السلام پہ درود بھی پڑھو اور ان پہ سلام بھی بھیجو۔ اے اللہ کے رسول، عرفنا السلام، ہم نماز پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، ہمیں سلام کا پتہ چل گیا کہ ہم نے یوں پڑھنا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو سلام ہے۔ عرفنا السلام فکیف نصلی علیک، ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے درود سکھایا، قولو، تم یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمت برسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ مومن مسلمان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ جناب رسول اللہ پہ درود پڑھنے کے ساتھ آپ کی آل پہ درود نہیں پڑھتا۔ جس طرح یہ درود نماز کے آخری تشہد میں ہے، آخری تشہد اس تشہد کو کہتے ہیں جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے، اسی طرح یہ درود نماز کے آخر سے پہلے کیا جانے والا درمیانہ تشہد ہو یا اس کے علاوہ تشہد ہو، اس میں بھی یہ درود ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر درمیانہ تشہد ہے تو صرف اتحیات پڑھ کے ہم اگلی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام سے متعلق، آپ کی سنت سے متعلق جو روایات بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے درود اللہ کے رسول علیہ السلام پہ، آپ کی آل پہ نماز کے آخری تشہد میں پڑھنا ہے، اسی طرح نماز کے آخری سے پہلے والا تشہد اس میں بھی درود پڑھا جائے گا۔ مسلمان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اللہ کے رسول پہ درود نہ پڑھا جائے، نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ کے ساتھ آپ کی آل پہ درود نہ پڑھا جائے، جنازہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ پر درود پڑھنے کے ساتھ آپ کی آل پہ درود نہ پڑھا جائے۔ آل رسول کی اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول سکھاتے ہیں پھر یوں پڑھا کرو، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد،
اے اللہ اپنی برکتوں کا نزول محمد پہ کریے اور ان کی آل پہ کریے. جہاں پہ برکت کی دعا، رحمت کی دعا اللہ کے رسول کے لیے ہے، وہیں آپ کی آل کے لیے ہے. آل میں آپ کے گھر کے لوگ بھی آ گئے، آل میں عباس بھی آ گئے، اب آل میں حمزہ ابن عبد المطلب بھی آ گئے، آل میں علی بن ابی طالب بھی آ گئے، جعفر طیار بھی آ گئے، عقیل ابن ابی طالب بھی آ گئے. آل رسول میں عبداللہ ابن عباس بھی آ گئے، فضل بھی آ گئے. آل رسول میں رسول اللہ کی ازواج بھی آ گئیں، آپ کی اولاد بھی آ گئی، آپ کے داماد بھی آ گئے. آل رسول میں اللہ کے رسول کی اولاد حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، زینب بھی آ گئی، ام کلثوم بھی آ گئی. آل رسول کی اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہے؟ جہاں پہ درود، جہاں پہ رحمت کی دعا، جہاں پہ برکتوں کی دعا اللہ کے رسول کے لیے ہے، وہیں پہ آپ کی آل کے لیے ہے. مسلمان مومن آل رسول کا احترام دل سے کیوں کر نہیں کرے گا؟ ان کو عظمت و فضیلت تو اللہ نے عطا کی ہے. اور جہاں آپ اہل بیت کی بات کریں گے، کیا نصوص قرآن مجید کی آیتیں احادیث جمع کرنا ممکن ہی نہیں، اور یہ خطبے میں ان کو بیان کرنا، 2 4 6 میں بیان کرنا، زندگیاں گزر جائیں. ان کی زندگی، سیرت، کردار، ان کی فضیلت و عظمت کہ جو اللہ نے ان شخصیات میں خوبیاں رکھی تھیں ان کو اکٹھا کرتے کرتے ان پہ عمل پیرا ہوتے ہوتے زندگیاں گزر کے ختم ہو جائیں، ان کا احاطہ ممکن نہیں. قرآن کی ایک آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اے پیغمبر کے گھر والوں، سیاق و سباق پڑھیں، کنٹیکسٹ پڑھیں. پیچھے بات رسول اللہ کی بیویوں کی ہو رہی ہے. یا نساء النبی یا ایھا النبی قل لازواجک یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. بیچ میں بات آ گئی وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کے فیشن کو تم نے اختیار نہیں کرنا. واقمن الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے. وآتین الزکاۃ، زکوٰۃ تم نے دینی ہے. واطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ، اے اللہ کے رسول کے گھر والوں، اللہ کا ارادہ اور چاہت یہ ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی رجس اور گندگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے. اللہ رسول اللہ کے گھرانوں کی پاکی صفائی کا انتظام فرما رہا ہے. جن کو پاک اور صاف اللہ نے کیا ہے، مومن دل سے ان کا احترام کیوں نہ کرے؟ یہاں تو ازواج کی بات تھی، لیکن اللہ کے رسول نے خود وضاحت فرما دی، احادیث کے ذریعے وضاحت فرما دی. چادر پھیلائی، علی کو بٹھایا، فاطمہ کو بٹھایا، حسن کو بٹھایا، حسین کو بٹھایا رضی اللہ عنہم، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا. پوچھنے والے نے زید ابن ارقم سے پوچھا رسول اللہ کی ازواج اہل بیت نہیں؟ کہا وہ تو پہلے سے اہل بیت میں شامل تھیں، مسئلہ تو تھا بیٹی کا، بیٹی گھر کے اندر نہیں تھی، اگلے گھر میں تھی، اس کو بلایا. حسن، حسین، نواسے اپنے گھر میں نہیں تھے، بیٹی کے گھر میں تھے. داماد اپنے گھر میں نہیں تھا، وہ اپنے گھر میں تھا، رسول اللہ کے گھر میں نہیں تھا. اللہ کے رسول نے ان چاروں کو بلا کے چادر میں بٹھا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. ام سلمہ پاس تھی، انہوں نے کہا کیا میں اہل بیت نہیں؟ فرمایا تم تو پہلے ہی گھر والی ہو، تم بھی اب آ جاؤ. ان کو پھر چادر میں بٹھا لیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، آپ کے گھرانے کے لوگ جن کی صفائی ستھرائی پاکیزگی کا احترام اللہ نے کیا ہے، مومن کا دل سے ان کا احترام کرنا، ان کو ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف کرنا یہ فرض ہے اور ایمان کا ایک تقاضا ہے. غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے بات چیت کی تھی. تفصیل جناب علی کے مناقب میں میں ذکر کر رہا ہوں، صرف آخر پہ وہاں جو کہا تھا اس پہ غور کیجئے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. اذکرکم اللہ، 3 دفعہ یہ جملہ کہا تھا. اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کو یاد کرنا. میرے گھر والوں کی بات آئے، اللہ رب العالمین کا ذکر تمہارے سامنے رہے. میرے گھر کے لوگ قربانیاں دینے والے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے لوگوں کو اللہ نے یہ عظمت کیوں دی ہے؟
آپ کے گھرانے کے ایک ایک فرد کا ذکر تذکرہ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، ہر شخص قربانیوں کی داستان رقم کرتا چلا گیا ہے۔ معیشت دیکھیے، معاش دیکھیے، زندگی میں ملنے والی سہولیات دیکھیے، ہر معاملے میں آپ کو اہل بیت آل رسول قربانی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی ازواج کو دیکھ لیں، کہتی ہیں سیدہ عائشہ 3 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، گزارا کھجور اور پانی پہ ہوتا تھا۔ یہ آل رسول اہل بیت کی قربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ کو دیکھیں، پتہ چلا اللہ کے رسول کے پاس غزوہ بنو مستلق جب آپ لڑکے جیت کے اللہ نے فتح دی ہے آئے ہیں، قیدی آئے ہیں، پہنچ گئی تھی سوال کرنے، جا کے اپنے ہاتھوں کے اپنے کندھوں کے چھالے دکھائے تھے کہ دیکھیے ہاتھ سے چکی چلاتی ہوں، مشکیزیں پانی کے بھر کے کندھوں پہ لاتی ہوں، چھالے بن گئے ہیں، زخم بن گئے ہیں۔ تسألہ خادمہ، اللہ کے رسول سے خادم کا تقاضا کیا تھا، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا خادم تو پہلے ان کو میں نے دینے ہیں جو صفحہ میں میرے پاس پڑھنے والے طالب علم ہیں، میں تو ان میں بانٹوں گا، تو اپنے گھر کی بیٹی ہے نا، سن لے، تو ایسی چیز تجھے بتا دیتا ہوں، تو نے اس کو اپنانا ہے، وہ تیرے لیے خادم سے بہتر ہوگی۔ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ خیر اللہ کی من الخادم، یہ چیز تیرے لیے خادم سے بہتر ہوگی، یہ قربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ کے آل، آپ کے خاندان کی زندگی کے ایک ایک فرد کو دیکھیے، حمزہ ابن عبد المطلب کو دیکھیے، اسلام قبول کیا اس وقت جب ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، برے الفاظ کہے۔ حمزہ چچا تھے، رضائی بھائی بھی تھے، عمر میں ایک جیسے تھے، نکلے ابو جہل کے پاس پہنچے، جا کے اسے مارا، بدلہ لیا اور آئے، اے محمد، اے بتیجے بتا اور کیا چاہتا ہے؟ بدلہ لے کے آ گیا ہوں۔ کہا چچا محمد بدلے لے کے تو خوش نہیں ہوتا۔ اچھا تو کیسے خوش ہوتا ہے بتا؟ کہا خوش ایسے ہوتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، زندگی بھر اسلام پہ رہے، غزوہ احد میں شہادت پائی ہے، اپنی جان کا نذرانہ رسول اللہ علیہ والسلام کے ساتھ میدان مقتل میں لڑتے ہوئے دیا ہے۔ اہل بیت آل رسول کی اس سے بڑھ کے کیا قربانی؟ جعفر طیار، علی کے بھائی، ابو طالب کے بیٹے، کیا کمال شان پائی، مسلمان ہوئے، بیوی کے ساتھ ہجرت کی، حبشہ چلے گئے، وہاں پہ رکے، نجاشی کے دربار میں اسلام کی دعوت، اسلام کا مدعا پیش کرنے کا موقع ملا، پیش کیا۔ 7 ہجری میں حبشہ سے پھر ہجرت کی، مدینے آ گئے۔ 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تھا، اس دن جعفر طیار اپنی زوجہ، اپنی آل اولاد کے ساتھ مدینے میں آئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے خوش تھے اور صحابہ کو کہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، خیبر فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا اپنے بھائی جعفر بن ابی طالب کے مدینہ آنے کی خوشی زیادہ ہے؟ 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ابھی جعفر مدینے میں رہے ہیں۔ اگلا سال 8 ہجری آ گیا، رسول اللہ علیہ والسلام نے علم دیا ہاتھ میں، موتا کے میدان میں رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے زید ابن حارثہ کی کمانڈ میں جعفر طیار کو بھیج دیا۔ خود مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین موتا کے میدان کے مناظر رسول اللہ کو مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دکھا رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں میرا زید شہید کر دیا گیا، اب جعفر کی باری ہے، جعفر کا ایک ہاتھ کٹ گیا، علم دوسرے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، علم سینے کے ساتھ ہے، اب سینہ بھی زخموں سے چور ہو گیا، اب میرا جعفر گر کے شہید ہو گیا۔ 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ صرف رسول اللہ کی معیت میں مدینے کے اندر گزارا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوڑ کے جعفر طیار موتا کے میدان میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ کی آل، آپ کے خاندان کے ایک ایک فرد کا قصے اور ذکر کو اٹھا کے دیکھیں، قربانیوں کی داستان ملے گی۔ آپ کی ازواج کی بات ہو، اولاد کی بات ہو، آپ کے خاندان کی بات ہو، آپ کے خاندان کے افراد کی بات ہو، ہر ایک کی سیرت کو پڑھ کے آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو قربانی ملے گی۔ مسلمان مومن ان کا احترام دل سے کیوں نہ کرے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی بیٹی جن کے بارے میں رسول اللہ کہا کرتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگو فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے،
من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے بیٹی فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ تمہیں جنت میں لے جائے گا؟ صرف جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ قیامت تک کے لیے آنے والی جنت کی عورتیں جو جنت میں جانے والی ہیں، اللہ نے تمہیں ان سب عورتوں کا سردار بنایا ہے. بیٹی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کمال محبت تھی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تھیں فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے، استقبال کرتے، بیٹی کو ریسیو کرتے، ماتھا چومتے، اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے. کانت اشبہ کلامن، فرماتی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ گفتگو میں سب سے زیادہ اگر کوئی مشابہت رکھتی تھی تو وہ فاطمہ تھی. نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چال ڈال میں، چلنے پھرنے میں اگر سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کی مشابہت تھی تو وہ فاطمہ کی تھی. اس بات کو کس نے بیان کیا؟ سیدہ عائشہ نے. جب سیدہ فاطمہ خادم کا سوال کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے گھر آئی تھی، رسول اللہ اس وقت گھر نہیں تھے، یہ بات سیدہ فاطمہ کس کو بتا کے گئیں؟ سیدہ عائشہ کو. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں تھے، سیدہ فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائی تھیں. صبح کا وقت تھا، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھی. اللہ کے رسول کے پاس آئی تھیں، دیکھا کہ ابا جان کس قدر تکلیف میں ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف میں دیکھا، بیٹی رونے لگی. رسول اللہ نے پاس بلایا، کان میں بات کہی، بیٹی اور روتی ہے. پھر پاس کان میں بات کہی، بیٹی خوش ہو جاتی ہے. کان کی بات نہیں معلوم رسول اللہ نے بیٹی سے کیا کی ہے. پورا ذخیرہ حدیث پڑھ کے دیکھ لو، یہ کان والی بات فاطمہ نے کس کو بتائی ہے جن کے ذریعے امت تک آئی. رسول اللہ نے تو بات کان میں کی تھی جس سے سیدہ روئیں اور بعد میں مسکرائیں. وہ بات کیا تھی؟ لوگوں میں تو پروپیگنڈا کیا گیا ہے نا کہ یہ ازواج، یہ رسول اللہ کی ازواج بیویاں، یہ بیٹیاں، یہ اہل بیت وکھرے ہیں، یہ ازواج وکھری ہیں، یہ آپس میں دشمن تھے، یہ لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے. بس 2 3 4 اور 5 تن پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں. اتنے مسلمان تھے، باقی سب کافر ہو گئے تھے. لوگوں کو یہ تاریخ بھی تو سنائی جائے کہ وہ جو بات اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کہی تھی وہ امت کو کیسے پتا چلی. ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھیں، سیدہ سے سوال کرنے والی سیدہ عائشہ تھی. پوچھا تھا اے فاطمہ اللہ کے رسول نے کان میں کیا کہا تھا کہ تم روئی تھی؟ پھر کیا کہا تھا؟ تم مسکرائی تھی. سیدہ نے جواب دیا تھا پہلے اللہ کے رسول نے مجھے یہ بتایا اے فاطمہ آج کے دن کے بعد تیرے باپ پہ کوئی غم نہیں آئے گا. باپ کے جانے کی خبر جب میں نے سنی میں رونے لگی. پھر اللہ کے رسول نے مجھے بلایا اور میرے کان میں کہا تھا اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے بیٹا کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے سب سے پہلے میرے جانے کے بعد میرے ساتھ اللہ جس سے ملائے گا وہ تم ہوگی، اور تم جب اللہ کے پاس پہنچو گی جنت میں جاؤ گی. صرف جنت میں نہیں بلکہ اللہ تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا. جب رسول اللہ سے میں نے ان الفاظ کو سنا تھا تو میں مسکرا پڑی تھی. یہ ماں اور بیٹی کا پیار تھا. یہ غلط باتیں پھیلائی گئی ہیں، یہ افواہیں ہیں، یہ پروپیگنڈا ہے کہ ازواج کی اور رسول اللہ کی بیٹیوں کی اور اہل ان کی کوئی آپس میں دشمنی تھی. کوئی دشمنی نہیں تھی. کسی مسئلے پہ اختلاف رائے ہو جانا یہ تو ہر جہاں انسان دو رہتے ہیں وہاں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کو ہوا دے کے دشمنی کا اور آپس میں نفرت کا نعرہ بلند کرنا، یہ بدنیتی تو ہو سکتی ہے، اہل رسول کی دوستی نہیں ہو سکتی. اور یہاں پہ سمجھیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے پیار، سیدہ بھی آپ سے پیار کرنے والی تھی. جب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، آپ جس دن فوت ہو گئے، 1 دن 2 دن 3 دن تک صحابہ کرام آپ پہ آ کے درود پڑھتے رہے.
اس وقت سیدہ فاطمہ کے رجز کیا تھے، زبان سے نکلنے والے کلمات اور جملے کیا تھے؟ یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الى جبریل ننعا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ زبان سے کہتی تھی اے ابا جان، آپ کے رب نے آپ کو بلایا، آپ چلے گئے، اے ابا جان آپ وہ ہیں جنت الفردوس جن کا ٹھکانہ ہے، اے ابا جان آپ کے جانے کا غم بھی ہے، لیکن غم یہ بھی ہے اب جبریل وہی لے کے کس پہ آئے گا؟ یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب، اے انس، اے رسول اللہ کے خادم، اے پیغمبر سے پیار کرنے والے، تمہارے دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ کو منو مٹی تلے دباؤ، اس کے بعد اوپر مٹی ڈالائے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹی کا آپ سے محبت و پیار کا یہ انداز ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ اہل بیت کا ایک اہم ترین فرد اور شخصیت، جو شخص ان سے محبت کرنے والا ہے، ان کا احترام کرنے والا ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ کی ماں کا احترام بھی کرے۔ وہ آل رسول کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا جو فاطمہ کو تو مانتا ہے، فاطمہ کی ماں کی بات آتی ہے تو کہتا ہے نہیں، ماں باہر کڈو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چھتری کے نیچے، جس کے نیچے آپ رسول اللہ کو کھڑا کریں، رسول اللہ کے ہاتھ میں چھتری دیں، نیچے سیدہ فاطمہ کھڑی ہوں، علی کھڑے ہوں، حسن کھڑے ہوں، حسین کھڑے ہوں، فاطمہ اس چھتری کے نیچے کیسے کھڑی ہو سکتی ہیں جس چھتری کے نیچے فاطمہ کی ماں نہیں؟ صرف اس بیس پہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ماں سیدہ خدیجہ کو نکالا جائے کہ اگر فاطمہ کی ماں خدیجہ بیچ میں آ گئی تو عائشہ بھی آ جائیں گی۔ سیدہ خدیجہ بھی رسول اللہ کی زوجہ ہیں، عائشہ بھی زوجہ ہیں۔ صرف اس بنیاد پہ سیدہ فاطمہ کی ماں کا انکار کرنے والے آل رسول اہل بیت کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آل رسول کا اہل بیت کا دوست وہ ہے جو سیدہ فاطمہ کو اہل بیت میں مانتا ہے، وہیں پہ سیدہ فاطمہ کی ماں کو اہل بیت میں مانتا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے جیسے فاطمہ آل رسول اہل بیت رسول اللہ کی بیٹی ہے، ویسے ہی فاطمہ کی ماں بھی اعلیٰ ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے جس طرح فاطمہ اعلیٰ ہے ویسے خدیجہ بنت خویلد بھی اعلیٰ ہے، عائشہ بنت ابو بکر بھی اعلیٰ ہے، حفصہ بنت عمر ابن الخطاب بھی اعلیٰ ہے، سودا بنت زمعہ بھی اعلیٰ ہے، ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان بھی اعلیٰ ہے، زینب بنت جہش بھی اعلیٰ، زینب بنت خزیمہ بھی اعلیٰ، رسول اللہ کی زوجہ صفیہ بنت حیی بھی اعلیٰ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دیگر ازواج بھی اعلیٰ۔ جو شخص وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ سیدہ فاطمہ کی ماں سیدہ خدیجہ کا احترام نہیں کرتا، جو شخص رسول اللہ کی ازواج جو مومنوں کی مائیں ہیں ان کا احترام نہیں کرتا، وہ آل رسول کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو پیغمبر کی ازواج اور بیویوں کو سر آنکھوں پہ نہیں بٹھاتا، ان کو اپنی مائیں تسلیم نہیں کرتا، وہ آل رسول اہل بیت کا محب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نعرے 1000 سال لگائے، سینہ ہزاروں سال پیٹتا رہے، گال نوچتا رہے، سر کے بالوں کو اکھیڑتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، وہ آل رسول کا دوست نہیں ہے۔ جو فاطمہ کو مانے، ان کی ماں کو نہ مانے، یا ان کی ماں کو ماننے کے بعد رسول اللہ کی دیگر ازواج مومنوں کی ماؤں کو نہ مانے، وہ کبھی بھی دوست نہیں ہے۔ اور یہاں سمجھیے، وہ آل رسول کا دوست نہیں ہے جو سیدہ فاطمہ کو مانے لیکن فاطمہ کی بہنوں کو نہ مانے۔ 300 سال تک امت میں کوئی اختلاف نہیں تھا شروع میں کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ 300 سال کے بعد ایک بندہ اٹھا، اس نے کتاب لکھ ماری اور کہا رسول اللہ کی بیٹی ہے ہی ایک، بس باقی بیٹیاں ہیں ہی نہیں۔ فاطمہ کو مانے اور ان کی بہنوں کو نہ مانے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اہل رسول کا اہل بیت کا محب اور دوست ہو ہی نہیں سکتا جو سیدہ فاطمہ کا نعرہ لگائے، ان کی سیرت کو بیان کرے، ان کی عظمت کو بیان کرے، لیکن ان کے بہنوں کی بات آئے تو انکار کر دے۔ کیوں بھئی انکار کیوں کرو؟ اچھا جی، اگر ان کو مان لیا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ نے اپنی 3 بیٹیاں جن شخصیات کو دی تھیں وہ دونوں شخصیات کون تھے؟
بنو امیہ کے افراد تھے۔ ہم نے تو لوگوں کو چورن بیچا ہے یہ جی کہ بنو امیہ بنو ہاشم کے دشمن تھے۔ اگر یہ بتا دیا فاطمہ کی 3 بہنیں اور بھی تھیں، بہنیں تو 4 ہیں، بیٹی ایک نہیں ہے، بیٹیاں تو 4 ہیں، قرآن بھی کہتا ہے 4۔ تاریخ کی ساری روایات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، احادیث کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، قرآن کی صرف ایک آیت، سورہ الاحزاب 22واں پارہ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ قرآن کی ایک آیت، اے نبی کہہ دیجئے لازواجک اپنی بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو۔ عربی زبان میں بنتن کا مطلب ہوتا ہے ایک بیٹی، اور بنات بنت کی جمع ہے، اپنی بیٹیوں کو۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہاں پہ مومن جو عورتیں ہیں نا، مومنات جو ہیں، ان کو رسول اللہ کی بیٹیاں کہا جا رہا ہے، مومنات ساری مسلمان عورتیں پیغمبر کی تو بیٹیاں ہی ہیں، کوئی کہہ سکتا تھا۔ اللہ نے اس کا علاج بھی کر دیا، اور کیا کہا؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتوں کو ان کا ذکر الگ کیا، تاکہ کوئی اللہ رب العالمین کتاب نازل کرنے والا، کمال حکمت والا، کوئی یہ کہہ دے کہ بیٹی ایک ہے، اللہ نے کہا وَبَنَاتِكَ، کوئی یہ کہہ دے کہ بنات سے مراد مومن عورتیں ہیں، اللہ نے کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتوں کو کہہ دیں۔ بتایا کہ رسول اللہ کی بیٹی ایک نہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں زیادہ ہیں۔ اور جو سیدہ فاطمہ کا احترام کرے، ان سے محبت کا دعویٰ کرے، لیکن ان کی بہنوں کو نہ مانے، وہ آل رسول کا دوست نہیں ہے۔ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ کے اہل بیت میں جہاں سیدہ فاطمہ ہیں وہاں ان کی ماں بھی ہیں، جہاں سیدہ فاطمہ ہیں وہاں ان کی بہنیں بھی ہیں۔ یہ وہی بہنیں ہیں، ایک کا نام زینب ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیاہی تھی سیدہ خدیجہ کے بھانجے ابو العاص بن ربیع کے ساتھ، اور دوسری 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، ایک فوت ہو گئی پھر دوسری کس کو دی تھی؟ ابن عفان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں۔ روئے زمین پہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہوں، اگر وہ شخصیت ہے تو صرف عثمان ابن عفان کی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ بہنوں کو بھی مانا جائے، انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کو مان لیا تو بتانا پڑے گا رسول اللہ کی بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں، اور جن کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹیاں ہوں، آج کا مسلمان مومن ان سے بغض رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے نفرت کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں یہ سمجھیے آل رسول کے 2 افراد جناب حسن جناب حسین دونوں اللہ کے رسول کے نواسے ہیں۔ جو حسن و حسین کو مانتا ہے کس وجہ سے کہ یہ آپ کے نواسے ہیں، وہ آل رسول کا دوست ہوگا کب؟ جب وہ اللہ کے رسول کی نواسی زینب بنت رسول اللہ کی بیٹی ابو العاص کی بیٹی امامہ بنت ابو العاص کو مانے۔ وہ آل رسول کا دوست نہیں جو یہ تو مانتا ہے کہ حسن و حسین نماز کی حالت میں اللہ کے رسول کے کندھوں پہ، آپ کی گردن پہ سوار ہوا کرتے تھے، لیکن وہ یہ نہ مانے کہ ایک چھوٹی بچی وہ بھی تھی جس کو اٹھا کے اللہ کے رسول نماز پڑھایا کرتے تھے، اور وہ بیٹی کون تھی؟ وہ آپ کی نواسی تھی، امامہ بنت ابو العاص۔ مسلمان مومن کا عقیدہ یہ ہے، 2 3 4 5 پہ بریک مت لگاؤ۔ رسول اللہ کی آل، آپ کے خاندان، آپ کی ازواج اولاد میں سب تن، 5 تن نہیں، سب تن پاک ہیں۔ گمراہ کو نعرہ لگانا بند کرو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے سب لوگ احترام کے لائق، پک اینڈ چوز نہ کرو، اس کو لے لو اس کو چھوڑ دو، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، نہیں۔ اور حسن و حسین کی جہاں بات آئے گی وہاں دونوں کی بات آئے گی۔ اللہ کے رسول نے جو عظمت بیان کی ہے دونوں کی ہے نا۔ یہ کیا ہوا؟ اچھا لوگوں کو یہ تو پتا ہے شہادت حسین کا دن کون سا ہے؟ 10 محرم۔ اچھا یہ بتائیں شہادت حسن کا دن کون سا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ یا حسین کا نعرہ ہے
نعرہ تو یا حسین کا ویسے ہی، لیکن یا حسین کا نعرہ یا حسن کا نعرہ کتنے ہوئی؟ نیاز حسین، نیاز حسن کتنے؟ ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں یا حسین کا نعرہ لگانا، نیاز حسین کا نعرہ لگانا، یہ نعرے غلط ہیں، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پیچھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر امام 12 امام بنائے، وہ سارے حسین کی اولاد میں، حسن کی اولاد کدھر گئی بھائی؟ وہ بھی تو آل رسول ہے نا، رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں عظمت بیان کی ہے اکٹھی کی ہے دونوں کی۔ ایک کی عظمت کو لے لینا، دوسرے کو سائیڈ لائن کر دینا، یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاتا ہوں ابھی، لیکن یاد رکھیں اللہ کے رسول نے جو بیان کیا ہے وہ دونوں کے بارے میں کہا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جو بیان کیا حسین کے بارے میں بھی، حسن کے بارے میں بھی، یہ وہ دو لوگ ہیں جن کی پیدائش پہ خوشی منانے والے اللہ کے رسول علیہ السلام خود تھے۔ یہ دو وہ شخصیات ہیں جن کے نام اللہ کے رسول نے خود رکھے تھے، جن کے عقیقے اللہ کے رسول نے کیے تھے، جن کے سر کے بال منڈوا کے چاندی کے صدقے اللہ کے رسول نے دیے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، دونوں لوگ جن کو قرآن نے رسول اللہ کے بیٹے کہا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا۔ جہاں مباہلے کی بات آئی اللہ نے کہا پیغمبر کہیے آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ وہ بیٹے رسول اللہ کے کون تھے؟ حسن اور حسین۔ یہ وہ دو لوگ تھے جن کی شکلیں اللہ کے رسول سے ملتی تھیں۔ علی کہا کرتے تھے من سرہ ان ینظر الی احد، جو شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شکل دیکھے گردن سے لے کے سر تک، فلینظر الی الحسن، تو وہ حسن کو دیکھ لے، اور جو چاہتا ہے رسول اللہ کی صورت گردن سے لے کے ٹخنوں تک دیکھے فلینظر الی الحسین، تو وہ حسین کو دیکھ لے۔ یہ دو لوگ وہ لوگ تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جن کے ساتھ اتنا پیار تھا، آپ صبح و شام ان کو دم کیا کرتے تھے، اور جب یہ روتے تھے رسول اللہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ نماز کی حالت میں اللہ کے رسول پہ سجدے کی حالت میں اگر یہ سوار ہو گئے رسول اللہ اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے۔ آپ کبھی گردن پہ، کبھی کندھے پہ، کبھی رانوں پہ ان کو بٹھایا کرتے تھے، ممبر سے نیچے اتر آیا کرتے تھے، اٹھا کے لا کے ممبر پہ عزت کے ساتھ رسول اللہ ان کو بٹھا کے احترام دیا کرتے تھے۔ یہ دو لوگ وہ لوگ تھے، دونوں رسول اللہ علیہ السلام ان کو چادر میں چھپا لیتے تھے، جسم سے چمٹا لیتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے پیار کر، واحب من یحبہما، قیامت تک کے لیے جو بندہ ان دو سے پیار کرے گا اللہ تو اس سے بھی پیار فرما۔ یہ دونوں لوگ وہ ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن سے آسمان کے فرشتے پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام جن سے کمال درجے کی محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام عظمت دونوں کی بیان کرتے ہیں۔ اگر صرف ایک کو لیا جائے دوسرے کو چھوڑا جائے، ظلم تو دونوں پہ ہوا ہے، شہادت تو دونوں کی ہوئی ہے، لیکن صرف ایک کو لینا اس بنیاد پہ کہ اگر حسن کا تذکرہ زیادہ کیا تو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ حسن ابن علی وہ ہیں جنہوں نے امیر معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ صلح کر لی تھی، یہ بھی بتانا پڑے گا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ راز کھلے اس پہ پردہ رہنے دو، ذکر ہی بس ایک کا کرو۔ اور اگر کسی کو پتہ لگ بھی جائے نا کہ انہوں نے صلح کر لی تھی تو اس کو کہو کہ وہ شرائط کی بنیاد پہ صلح ہوئی تھی اور معاویہ نے شرائط پوری نہیں کی تھی، پھر یہ ڈونگ وہاں پہ رچا دو۔ پوری تاریخ پڑھ لیں، صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک روایت بھی ایسی ثابت نہیں کہ امیر معاویہ اور علی کی ہونے، حسن ابن علی کی ہونے والی صلح کسی شرط کی بنیاد پہ تھی، کوئی شرط ہے ہی نہیں تھی۔ حسن ابن علی وہ تھے جنہوں نے بغیر شرائط کے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی۔ اور یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ ممبروں پہ گالیاں نکلواتے تھے، وہ اختلاف ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ حسن ابن علی نے صلح کب کی ہے؟ خود سوچیں کب کی ہے؟ علی شہید ہو چکے ہیں، جنگیں جو ان کی زندگیوں میں ہوئیں وہ سب ہو گئی ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، معاملات اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ 6 مہینے اللہ نے زمام اقتدار حسن ابن علی کے ہاتھ میں دی ہے،
اپنی مرضی کے ساتھ معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ صلح بھی کی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، اور صرف بیعت نہیں کی، 10 سال تک معاویہ بن ابو سفیان کے دور میں حسن زندہ رہے۔ 20 سال امیر معاویہ کا کل دور ہے، پورے 20 سال حسین زندہ رہے۔ اگر معاویہ کی سیاست غلط ہے، اگر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی سیاست ظلم ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے شیر خدا علی المرتضیٰ کے بیٹے حسن و حسین کبھی ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے، کبھی ان کے ساتھ صلح نہ کرتے، کبھی ان سے زندگی میں وظیفے وصول نہ کرتے۔ ہو سکتا ہے بیٹے زندہ ہوں اور باپ کو ممبروں پہ گالیاں دی جاتی ہوں اور وہ چپ کیے ہوں۔ سب کے لفظ سے، جی بخاری میں سب کا لفظ آیا، یسبو یسبو، سبا یسبو کا لفظ آیا۔ جی یہ امیر معاویہ پوچھ رہے ہیں کہ تم سب کیوں نہیں کرتے؟ اور سب کا مطلب بھی کبھی پڑھا کیا ہے؟ سب کا مطلب صرف گالی نکالنا نہیں ہوتا، سب کا مطلب اختلاف رائے کرنا بھی ہوتا ہے، تنقید کرنا بھی ہوتا ہے، کرٹیسائز کرنا، کرٹیسزم کرنا، کسی کے اوپر تنقید کرنا، اس کو بھی سب کہتے ہیں۔ جب معاویہ اور علی کا اختلاف ہوا، اختلاف کیا تھا؟ قصاص عثمان۔ معاویہ کہتے تھے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لو، علی کہتے تھے پہلے بیعت کرو۔ یہ اختلاف تھا بس۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ حسن کی طرف اشارہ کیا اور کہا تھا ان ابنی ھذا سید، لوگو میرا پتر سردار ہے، سردار، یہ سید ہے۔ اللہ اس کے ہاتھوں بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی 2 عظمت والی جماعتوں کے درمیان اللہ میرے اس بیٹے کے ہاتھوں صلح کروائے گا۔ رسول اللہ کہتے ہیں دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہیں اور دونوں بڑی عظمت والی ہیں، اور جن جماعتوں کو رسول اللہ مسلمانوں کی جماعتیں کہیں، عظمت والی جماعتیں کہیں، ان پہ تنقید کرنا اور ان کو ہدف تنقید اور گالیوں کا نشانہ بنانا مسلمان کے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کا مسئلہ سب کیا وہ تو تنقید کا معنی ہے۔ جب اختلاف ہوا تو امیر معاویہ نے پوچھا کسی کو، سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا کہ تم معاویہ پہ تنقید، تم علی پہ تنقید کیوں نہیں کرتے؟ ان کی پالیسی سے اختلاف کیوں نہیں کرتے؟ سبا کا مطلب اگر صرف گالی نکالنا ہے تو حدیثیں تو بڑی پڑی ہوئی ہیں کہ علی اور عباس نے ایک دوسرے کو سب کیا۔ کیا معنی کرو گے؟ گالی دی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب بھی ایک سب ہے۔ ہم تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں تنقید کا مطلب ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے اختلاف رائے کیا، ایک دوسرے پہ تنقید کی۔ تو وہ آل رسول کا، اہل بیت کا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو حسین کی بات کرے اور حسن کی نہ کرے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے کر بتایا کہ جو اختلاف رائے تھا وہ اپنی جگہ پہ، معاویہ بھی میرا بھائی ہے، میں بھی معاویہ کا بھائی ہوں۔ انہوں نے سارے منصوبوں پہ پانی پھیر کے رکھ دیا، قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو یہ میسج دیا ہے کہ ہم ایک ہیں، اختلاف بھی ہوا ہے پھر بھی ہم ایک ہیں۔ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں معاویہ کھڑے ہیں، جہاں معاویہ کھڑے ہیں وہاں میں کھڑا ہوں۔ پورے 20 سال ہم کہتے ہیں جیسے حسن و حسین نے معاویہ کے ساتھ گزارے ہیں ہم بھی ویسے گزاریں گے۔ اختلاف رائے ہوا، سب کچھ ہوا، جنگوں تک نوبت آئی، لیکن ہر ایک چیز کے پیچھے ایک سازش تھی، اور اس سازش کا شکار مسلمان ہوئے۔ وہ انسان تھے، جب اللہ نے ان سے درگزر کیا، ہم کون ہوتے ہیں ان پہ تنقید کرنے والے؟ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں یہیں سے بات شروع کریں گے، اور آل رسول اہل بیت کا تعلق خلفائے ثلاثہ کے ساتھ انشاءاللہ اس اہم ترین نقطے پہ بات کریں گے، جو آل رسول اور اہل بیت کا بہانہ بنا کے چڑھ دوڑتے ہیں نا صدیق پہ اور فاروق پہ اور عثمان رضی اللہ عنہم پہ۔ انشاءاللہ آل رسول اور اہل بیت کا ان سے جو تعلق تھا صحیح طرح ان کا آئینہ دکھائیں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔